رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں. مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سورہ لقمان کی تفسیر چل رہی تھی اور 4 آیتیں ہماری مکمل ہوئی. آج 5ویں آیت پر کلام کریں گے. اللہ تعالی حق سچ بات کو صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 4 میں اللہ کریم نے محسنین کا جو ذکر کیا تھا، ان کی جو نشانیاں بیان کی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید سے استفادہ کرتے ہیں، رحمت ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو محسنین ہے. یہ قرآن محسنین کون ہے؟ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ محسنین ہے. اور پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ قرآن سے استفادہ کیا اور اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی. خوشخبری کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یعنی وہ محسنین جنہوں نے قرآن سے ہدایت لی، ہدایت لینے کے بعد وہ خود کو ولی نہیں سمجھ بیٹھے، بلکہ اگلا قدم کیا؟ نماز پڑھی ہے اور اللہ کے راستے میں مال زکوٰۃ کی صورت میں خرچ کیا، اور آخرت کے حوالے سے یقین تھا کہ حساب و کتاب کا دن آنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، میزان پر اعمال نے تلنا ہے. ان سب کو دیکھتے ہوئے پھر تقوی والی زندگی انہوں نے گزاری ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ سچی ہدایت پر ہے اور ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. یہ نہیں فرمایا کہ ان کے پاس ہدایت ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ ہدایت پر ہیں. اعلیٰ کا لفظ ہے. اعلیٰ عربی میں یہ استقامت کو ظاہر کرتا ہے، مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے، یہ بلندی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی یہ محسنین
دین پر استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر یہ پورے جذبے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ہدایت صرف راستے کے جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ اس راستے پر چلنے کا نام ہے. ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے راستے کا بھی علم ہو اور اس کو قبول بھی کرے اور اس پر استقامت کے ساتھ چلتا رہے اور آخر تک چلتا رہے. یہ ہدایت ہے. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. باقی سب نے ترجمہ کیا ہے اللہ سیدھا راستہ دکھا. اعلی حضرت فرماتے ہیں راستہ تو اللہ نے دکھا ہی دیا ہے، اے اللہ اب سیدھے راستے چلا. آدمی نے لندن جانا ہو نا، لندن جانا ہو، وہ موبائل نکالتا ہے، پوسٹ کوڈ ڈالتا ہے، ایڈریس ڈالتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ نیویگیشن سسٹم پر راستے بھی بتا دیتا ہے، کس روٹ پہ جانا ہے اس روٹ کا بھی بتا دیتا ہے. نہ صرف روٹ کا بتاتا ہے بلکہ ٹائم بھی بتاتا ہے کہ اتنے ٹائم میں تم پہنچ جاؤ گے. اب پوسٹ کوڈ بھی ڈال دیا، ایڈریس بھی ڈال دیا، سارا کچھ ڈال دیا، آگے سے موبائل نے راستہ بھی بتا دیا، ٹائم بھی بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، دکھا دیا ہے نا. آدمی گاڑی میں بیٹھا ہی رہے، گاڑی کا انجن آن ہی نہ کرے، بس بیٹھا رہے کہ بس یہ راستہ بس دکھ گیا ہے. کہا نہیں، صرف راستے کے دکھنے کا نہیں، راستے پہ چلنے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے لیے راستے پر چلنا پڑتا ہے. دین کا راستہ اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے، اب اس پر چلنا ضروری ہے. اگر چلو گے نہیں، گاڑی میں 10 گھنٹے بیٹھے رہو گے، اسی جگہ ہی واٹرلو روڈ پہ کھڑے رہو گے. جب تک آپ گاڑی اس منزل کی طرف روان نہ کریں گے منزل پر پہنچ نہیں سکتے. تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف وہ راستہ جانتا ہو بلکہ اس راستے پر چلتا بھی ہو. مولوی صاحب ہے تو ہم مسلمان، لیکن جب شادی کے دن آئے نا پھر دین پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. مولوی صاحب یہ بھی پتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، لیکن جب کمانے کا وقت آئے تو پھر دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، کانٹوں سے بھری راہ ہے یہ. تو ہدایت یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کون سا، آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ اس راستے پر چلنا بھی ہے، تب جا کے منزل پہ بندہ پہنچ سکتا ہے. اور پھر جب وہ ایسے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. لوگوں نے تو کامیابی کرسی میں سمجھی ہے، اقتدار میں سمجھی ہے، وزارت، امارت، صدارت، یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں. لوگوں نے کامیابی سمجھی ہے کوٹھی بنانے میں، بنگلے بنانے میں، کارخانے، مل، فیکٹری بنانے میں کامیابی سمجھی ہے. لوگوں نے مال دولت اکٹھا کرنے میں، سونا چاندی اکٹھا کرنے میں کامیابی سمجھی. جس کو کوئی اچھی جاب مل جائے یا جس کا اپنا کوئی اچھا کاروبار ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے بڑا کرم ہے، بڑی سیٹ لائف گزار رہا ہوں، کامیاب زندگی گزار رہا ہوں. دیکھیں فلاح عربی میں ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس میں نقصان نہ ہو. فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو ٹیمپرری نہ ہو، سال 2 سال کے لیے نہیں، دائمی ہو، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو. فلاح میں جس کو فلاح مل گئی اس کو کبھی غم کبھی خوف نہیں ہے. فلاح جس کو مل جائے وہ اپنے مقصود کو پا لیتا ہے. اب جس کو فلاح کا مطلب ہی نہیں سمجھ آیا، جو مال و دولت کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، بڑے بڑے ارب پتیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ زمانے میں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے. ایک وقت تھا کہ وہ بادشاہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، لیکن پھر وہ وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ کھانے کو اس کو روٹی بھی نہیں نصیب. لوگ کرسی اور اقتدار کو کامیابی سمجھتے ہیں. انہی کرسیوں پر بیٹھنے والے، وہ طاقت کے نشے میں مست رہنے والے لوگوں کو زمانے نے دیکھا، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اقتدار ختم ہوا، ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. پھر دوسرے ملک جا کر اسائلم اپلائی کرتے ہیں، پناہ لیتے ہیں. کیوں؟ وہ جی سیاسی انتقام شروع ہوگا،
وہ اپنے ہی ملک میں زندگی نہیں گزار سکتے، تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی، ایک زلزلے کی مارے سب کچھ ختم برباد، کون سی کامیابی ملی ہے تمہیں؟ اللہ اکبر، یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اس کو کوئی کامیاب کہے۔ قرآن فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 ہے غالباً۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگلے ہی آیت میں اللہ فرماتا ہے عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل والے کون ہے؟ عقل مند کون؟ وہ جو چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، صرف چلتے پھرتے نہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، صرف بیٹھے بیٹھے نہیں، کہا جب وہ کروٹ بدلتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم عقل مند اسے سمجھتے ہیں نا جو چاند تک رسائی حاصل کر لے، بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا سائنٹسٹ ہے، یا مال و دولت اکٹھا کر لے، یا منصب وزارت شہرت اکٹھا کر لے، بڑا عقل مند آدمی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کو ہر حال میں 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہو۔ بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے، ارب پتی لوگوں کو دیکھا ہے جن کو سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی، جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی کہیں نہ کہیں خوف ہر حوالے سے، کہیں پکڑ، کہیں کوئی دشمن کا اٹیک، ہر حوالے سے وہ بدسکونی ان کی زندگی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو یہ کون سے عقل مند ہے؟ سکون چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون چاہیے تو پھر وہ مال و دولت میں نہیں ہے۔ عقل مند کو معلوم ہے کہ سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ عقل مند کون ہے اور کامیاب کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن یہ بتا کہ کامیاب کون ہے؟ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے خود کو بچائے اور جنت میں داخل کیا جائے اس کو، وہ کامیاب ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، اور پھر سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بڑی بہترین کامیابی کس کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے۔ احباب، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو دولت، شہرت، منصب، عہدوں کے ساتھ نہیں جوڑا، اللہ نے کامیابی کو دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے کامیابی دین کے ساتھ۔ بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، جسمانی لحاظ سے بڑی طاقتور قوم، بڑی بڑی ایسی قومیں آئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا ہے، ایسی قومیں آئی ہیں جن کو مال کی فراوانی دی ہے، لیکن سعادت مند کون ہے ان میں؟ تو قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کامیاب وہ ہے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ فہو علی نور من ربی، سورہ زمر آیت نمبر 22، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، ہدایت پر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی تفسیر کر رہا ہوں کہ کامیاب ہے کون اصل میں، اللہ کے قریب ہے کون؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 71 فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ یہ تو گارنٹی نہیں ہے نا کہ مال و دولت ملے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، عہدہ، شہرت، منصب ملے، طاقت، قوت ملے تو اللہ آپ کو اپنے قرب میں جگہ دے، اپنے قریب کرے، نہیں۔ لیکن یہ گارنٹی اس حدیث سے ملتی ہے جسے اللہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے اس کو اللہ اپنے قریب کر دیتا ہے۔ جس کو اللہ تعالی دین کی سمجھ بوجھ دے، جسے دین کے قریب کرے، وہ سمجھ جائے کہ میں اللہ کے خاص رحمتوں کا اور اللہ کے خاص قرب کا جو ذریعہ ہے دین، وہ پا لیا ہے میں نے۔ تو یہ 5 آیتیں جو آج ہم نے کور کی ہیں، ان کا خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ ہے، پہلی آیت دوسری آیت سے آپ اگر اس کو پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے دیکھیں کامیاب وہ شخص ہے جو قرآن سے استفادہ کرتا ہے،
جو قرآن سے استفادہ کرتا ہے وہ کامیاب ہے. کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو مسجد کی صفوں میں نظر آتا ہے. کامیاب وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. کامیاب وہ ہے کہ جو تقوی کی زندگی سے اس کی زندگی، اس کے لمحات شب و روز تقوی کے نور سے پر نور ہو اور آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ کامیاب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بہت ہی خاص آیت ہے. خاص سے مراد یہ ہے آج کے دور کے حساب سے، اس کو ہم نے توجہ سے سننا ہے. وہ کیا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لے، ان کے لیے یہ ذلت کا عذاب ہے. محسنین کے مقابلے میں اب اس کا مخالف کیریکٹر، اس کا مخالف کردار پیش کیا جا رہا ہے. محسنین کون تھے؟ ابھی میں نے 4-5 صفتیں گنوائی ہیں. محسنین کون تھے؟ جو قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے تقوی والی زندگی گزارتے ہیں. یہ محسنین ہے. اب اس کا مخالف اس کا یہاں کردار پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیں، کفار مکہ شدید مخالفت کے باوجود اسلام کے پیغام کو روک نہ سکے. دن بدن لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں. رسول اللہ کا اخلاق مبارک اتنا حسین تھا کہ جو تلوار لے کے مارنے والے تھے وہ بھی غلام بنتے جا رہے ہیں. اب جو قریش تھے، کفار مکہ تھے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم کیسے راستہ روکے. نضر بن حارث یہ ایک بہت مالدار تاجر تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً مکہ کی ہر گلی میں اس کا دکان تھا. اتنا مالدار، بڑا تاجر. یہ ایران، عراق، شام اکثر آیا جایا کرتا تھا. اس نے قوم کو بٹھایا، مشورہ دیا کہ تم جو کر رہے ہو اس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہیں رک رہا. تم نے شاعر بھی کہا، مجنون بھی کہا، کاہن بھی کہا، جادوگر بھی کہا، ساحر کہا، سب کچھ کہا. اس کے باوجود جب وہ قرآن پڑھتا ہے مخلوق اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے. تو کیا کیا جائے؟ کہا اب چال چلتا ہوں. اس نے کیا چال چلی اس بدبخت نے؟ اس بدبخت نے یہ کیا، جب یہ ایران گیا دوسرے ملکوں کے تجارت کے غرض سے، اس نے وہاں جا کر شاہان فارس، بادشاہوں کے، پہلوانوں کے یہ قصے کہانیاں جمع کر دی اور یہ لے آیا ساتھ. جہاں جناب محمد الرسول اللہ لوگوں کو بٹھا کر قرآن کی آیتیں سناتے، یہ رسول اللہ کی مجلس کے سامنے مجلس لگا لیتا اور وہاں لوگوں کو بادشاہوں کے قصے کہانیاں شروع کر دیتا. یہ کہتا وہ لوگوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عاد اور سمود کی وہ کہانیاں سناتے ہیں، قصے سناتے ہیں جس سے صرف غم ہی ملتا ہے ہمیں. آؤ میں بھی تمہیں کچھ سناتا ہوں. اس نے وہ اپنے دور کے لیلا مجنوں کی قصے کہانیاں شروع کر دی، پیار محبت کے واقعات شروع کر دیے. اس نے پہلوانوں کے قصے شروع کر دیے. لوگوں کو اپنے قریب کرتا رہا. جس جگہ اسے پتہ چلتا کہ کوئی کافر مشرک وہ اسلام سے متاثر ہو رہا ہے اور اسلام کے قریب جا رہا ہے، تو یہ کیا کرتا؟ اس نے لونڈیاں خریدی ہوئی تھی، حسین خوبصورت عورتوں کو خریدا جو ناچنے میں گانے میں ماہر تھی. یہ کرتا کیا؟ جیسے ہی پتہ چلا کہ فلاں شخص اسلام کے قریب جا رہا ہے، یہ لونڈیاں لے کے چلا جاتا اور وہاں ان کے سامنے ڈانس پیش کر دیتا، وہاں لونڈیوں کا حسن دکھاتا، وہاں شراب و کباب کی مجلس سجاتا اور پھر کہتا اب بتاؤ محمد کی مجلس ٹھیک ہے کہ یہ شراب و کباب؟ وہ تو کہتا ہے سب کچھ چھوڑو، اللہ کے حضور سجدے کرو. وہ تو کہتا ہے بھوکے پیاسے رہو، روزے رکھو. وہ تو کہتا ہے اللہ کے راستے میں جان دو. وہ بہتر ہے یا یہ شراب و کباب، یہ نشے اور مزے، یہ خوبصورت لونڈیاں، یہ ناچ گانے، یہ بہتر نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رد میں قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں. اس نے قصے کہانیاں خریدی تھی, اس نے لونڈیاں خریدی تھی تاکہ اسلام سے روکا جائے, پھر تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور انہیں ہنسی مذاق بنا لے. اللہ اکبر. احباب آپ غور کریں, یہاں اس شخص کا, اس کیریکٹر کا نام اللہ نے نہیں لیا, یہاں نضر بن حارث نہیں پکارا اللہ نے. وَمِنَ النَّاسِ, عام کر دیا, لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں, یعنی اس کو عام کر دیا. اب جو بھی قیامت تک دین کی مخالفت میں ایسے کام, ایسی باتیں, ایسی حرکتیں کرے جو لوگوں کو دین سے بدظن کرے, دور کرے, وہ کسی قوم, قبیلے, زبان کا ہو, کسی کلچر کا ہو, کسی قومیت کا ہو, وہ بھی اس جرم میں شریک ہے. جو دین سے متنفر کر دے, جو دین سے بھگائے. لہو الحدیث یہاں کہا گیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ لہو کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دے. ہر وہ چیز جو انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دے. حدیث کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں بات کو, گفتگو کو, کلام کو. تو لہو الحدیث ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے, قرآن کی تعلیم سے دور کر دے, دین اسلام کی تعلیمات سے وہ متنفر کر دے اور صحیح راستے سے گمراہ کر دے, وہ لہو الحدیث میں شامل ہے. جمعے کا دن ہو, جمعے کی نماز ہونے والی ہو, پارک میں میلہ لگا ہو, بڑے بڑے پکے نمازی کہتے ہیں جی جمعہ تو ہر 7 دن بعد آتا ہے, میلہ سال کے بعد آتا ہے. تو یہ دین سے غافل کیا کہ نہیں؟ یہ ویڈیوز ہم موبائل فون پہ دیکھتے رہتے ہیں, پوری پوری رات لگاتے ہیں, پھر فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے. یہ لہو الحدیث ہے. قرآن پڑھنے کے بجائے ناول, افسانے, ڈائجسٹ, فلمیں, ڈرامے, یہ سارے لہو الحدیث میں شامل ہے. امام بخاری فرماتے ہیں ہر لہو باطل ہے. جب انسان اس میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے رک جاتا ہے. لہو الحدیث یا لہو اللعب یہ کرتے کیا؟ آہستہ آہستہ بندے کو اللہ سے دور اور شیطان کے قریب کر دیتے ہیں. لہو اللعب وقت کا بھی ضیاء ہے, مال کا بھی ضیاء ہے. لہو اللعب شروع تو بہت آہستہ سے ہوتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے آدمی دین کے قریب جانا پسند نہیں کرتا. پھر جمعے کا دن, نماز کا وقت, گھڑی پہ نظر, مولانا صاحب جلدی سپیچ ختم کرو, ہم نے باہر نکلنا ہے. کیوں؟ اب دل پریشان ہے, اب حق بات نہیں سن سکتا. فلم لگا کے دیتے 4 گھنٹے بیٹھا رہے گا, کوئی کام یاد نہیں آئے گا, بلکہ جو کام ہوں گے وہ بھی چھوڑ دے گا. لیکن اگر کہیں کہ قرآن کی آیتیں بیان کی جائیں گی تو پھر ٹائم, پھر اپوائنٹمنٹس, پھر مجبوریاں سب سامنے آ جائیں گی. لہو الحدیث. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نا اس حدیث کے متعلق کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے, تو آپ نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائی ہے, 3 مرتبہ, اور آپ نے فرمایا اس سے مراد گانے گانا ہے. ہماری نظر میں گانا گانا اتنا عیب, اب اتنا بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. قرآن کی آیتیں سنیں. بلکہ یہ تفسیر ہے میرے سامنے, میں ذرا لہو الحدیث جو ہے اس پر کلام کر رہا ہوں. یہ تفسیر تبیان القرآن ہے, جلد 9 ہے اور صفحہ نمبر 221 ہے. بہت ساری حدیثیں اس میں موجود ہے, میں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 آوازیں ملعون اور فاجر ہے, یعنی وہ لعنتی آوازیں ہیں, اللہ کو پسند نہیں ہے. کون سی؟ میں ان سے منع کرتا ہوں, ایک مزمار کی آواز اور شیطان کی آواز جو کسی نغمے اور خوشی کے وقت ہو, یعنی جو بانسری ہے اور دیگر آلات موسیقی ہے, جو میوزک کے ساتھ جو بجائے جاتے ہیں, یہاں وہ مراد ہے. اور دوسری فرماتے ہیں کسی مصیبت کے وقت رونے پیٹنے اور گریبان پھاڑنے کی آواز, یہ بھی اللہ کو پسند. کو بہت سخت مرحلہ آ جائے, بہت بڑا امتحان آ جائے, آدمی آنکھوں سے تو آنسو خود بخود جاری ہوتے ہیں, لیکن زبان سے کوئی کفر کا جملہ, اللہ تیری رضا پہ میں راضی, تیرے فیصلے پہ میں راضی, اللہ ایسے آدمی سے بڑا راضی ہوتا ہے. اور اگر وہ واویلا کرے, وہ کفریہ جملے بولے, فرماتے ہیں اللہ کو ایسی آوازیں پسند نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے مزامیر توڑنے کے ساتھ مبعوث کیا ہے.
ہمارے ہاں میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں حضور فرماتے مجھے ان کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہماری نظر میں یہ بڑے بڑے آرٹسٹ ہو گئے ہیں اب، جو زیادہ گانا گاتا ہے اچھے خوش آوازی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ، ہم اسے ایوارڈ دے رہے ہوتے ہیں. کیا ہم ایوارڈ نہیں دیتے؟ یہ جو گویے ہوتے ہیں، جو گانا گانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم نے 14 اگست اور پتہ نہیں کون کون سے دن ان کے لیے میڈل نہیں رکھے ہوئے ہوتے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت میں زمین میں دھنسنا، مسخ اور آسمان سے پتھر برسنا ہوگا. مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اور یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے والیوں اور آلات موسیقی کا ظہور ہو اور شرابوں کو کھلے عام پیا جائے. ایک اور حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2210. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، راوی حضرت علی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں 15 خصلتیں ہوں گی تو ان پر بلاؤں کا نزول حلال ہو جائے گا. جب 15 برے کام ہوں گے تو پھر آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں، زلزلے، سیلاب، طوفان، سونامی، کورونا، سب کچھ آئے گا ان کے اوپر. کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے. اس کو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کا حال ہی دیکھ لیجئے گا. مال غنیمت جو مسلمانوں کا مال ہے، حکمرانوں نے اس کو اپنے ابے کا مال بنا دیا ہے. وہ خود ہی اپنے لیے سب کچھ خریدنا روا سمجھتے ہیں. غریب کو کھانے کو نہیں ملتا، ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہوتے. وہ یہاں سے جب یہ حالت ہوگی تو پھر زلزلے آئیں گے اس ملک پر. فرماتے ہیں امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کے ساتھ نیکی کرے اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے. مساجد میں آوازیں بلند ہو جائیں گی. سب سے رذیل شخص کو قوم کا سردار بنا لیا جائے گا اور کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی. آدمی ڈرتا ہوگا کہ یہ ہے بڑا بدماش آدمی ہے، بڑا رذیل آدمی، یہی حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن اس کی عزت کرنی ہے. کیوں؟ اگر عزت نہیں کروں گا تو کہیں بے عزت ہی نہ کر دے. تو ڈر کے مارے بھی ایسے آدمی کی عزت کی جائے گی تو پھر یہی حال ہوگا. پھر شرابیں برسر عام پی جائیں، ریشم پہنا جائے، گانے والیوں اور آلات موسیقی کو رکھا جائے اور اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں. اس وقت تم سرخ آندھیوں یا زمین میں دھنسنے کا اور مسخ کا انتظار کرو. اللہ اکبر. ایک اور حدیث، یہ حدیث جامع صغیر میں ہے اور حدیث کا نمبر 8428. کیا ہے حدیث؟ ذرا اس کو سماعت فرمائی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی باندی کے پاس گانا سننے کے لیے بیٹھا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا جائے گا. ایمانداری سے بتائیں یہاں جب گانے والیاں آتی ہیں، بالخصوص اس ملک میں بھی آتی ہیں، تو لوگ ٹکٹیں لے کے نہیں جاتے، یہ فلانی آ گئی ہے تو چلو گانا سننے چلے جائیں. کیا رسول اللہ کے فرمان میں کسی کو شک ہے؟ کیا رسول اللہ کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ تو کیا خیال ہے جو گانے والیوں کے پاس جائے، ان کے پاس بیٹھے، گانے سنے، ان کے ساتھ ڈانس کرے، ان کے کانوں میں یہ پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے گانے کو سنا قیامت کے دن اس کو جنت میں روحانیین کی آواز سننے کی اجازت نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روحانیین کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت کے قاری ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کے پاس گانے والی تھی اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو. کنسرٹ میں گئے تھے جی ہم گانا سننے کے لیے، باغ دوڑ میں بندے مر گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھنا کہ جو گانا گاتے ہوئے، یعنی وہ لونڈیوں کے پاس بیٹھا تھا، گانے والوں کے پاس بیٹھا تھا اور مر گیا، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. ہماری نظر میں گانے کی ہم تو اسے عیب ہی نہیں سمجھتے جی. لمبے سفر پہ جانا ہے تو کوئی 4-5 اچھے گانے لگا لینا راستے میں. کتنے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو گانے سننے کی عادت ہے جن کے اندر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. احباب، میں یہ کتاب لے کے آیا ہوں. اس کتاب میں یہاں 35 ایسے اشعار گانوں کے کہ جو کفریہ ہے، اور ہمارا مسلمان نوجوان وہ گانے گا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ لفظ بولنے سے وہ خود ایمان سے خارج ہو گیا. وہ ایمان سے خارج ہو گیا. دل میں تجھے بٹھا کر کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری، دل میں رہوں گی تیری. جو یہ جملے بولے
اسلام میں رہے گا وہ شخص؟ یہ 35 اشعار جس کے پاس نہیں یہ کتاب خریدے اور اس کو پڑھے، اور بہت سارے کفریہ جملے ہیں اس میں. نکاح پڑھاتے وقت اکثر آپ نے اماموں کو دیکھا ہوگا کلمے پڑھاتے ہیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں زندگی میں نہ جانے کوئی ایسا جملہ منہ سے نکلا ہو جو کفر تک لے جائے بندے کو. اب کلمہ پڑھ لو، تجدید ایمان کریں، روز تجدید ایمان کریں. ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی باتیں کہ جو ہمیں علم نہیں ہے لیکن ہم زبان سے گنگناتے ہوئے چل رہے ہیں. اب یہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے. یہ بھی جملہ، یہ بھی کوئی گانا ہے. خدا بھی نہ جانے، یہ جملہ منہ سے نکالتے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے. میں وہ گانے سنانے کے لیے نہیں بیٹھا، 35 ایسے اشعار ہیں یہاں پر. آپ اس کا مطالعہ کریں اور ایسے گانوں سے، ایسے اشعار سے پرہیز کریں جو بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مسند احمد کی حدیث ہے، جب شیطان زمین پر اتارا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب تو نے مجھے زمین پر اتار دیا، میرا گھر کہاں ہے؟ فرمایا ٹوائلٹس. شیطان کا گھر کیا ہے؟ یہ ٹوائلٹ، رہنے کی جگہ ہے اس کی. پھر پوچھتا ہے میرے بیٹھنے کی جگہ کیا؟ کہا بازار ہے، یہ چوک ہے، یہ مارکیٹیں ہیں تیری. پھر پوچھتا ہے میرا کھانا کیا ہے؟ فرمایا جس میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ تیرا کھانا ہے. میرا پینا کیا ہے؟ کہا ہر نشہ آور چیز تیرا پینا ہے. کہہ رہا میرا ڈھنڈورچی، یعنی جو میرا اعلان کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ کہا وہ باجے ہیں. جو باجے بجتے ہیں نا، یہ شیطان کی ہی تو اعلان کر رہا ہوتا ہے. پھر میری تلاوت کا برے اشعار. کہا میری تحریر کیا ہے؟ فرمایا انسانی جسم میں گود کرنا، یہ جو ٹیٹوز بناتے ہیں یہ اس کی تحریر ہے. پھر کہتے ہیں میری باتیں، فرمایا جھوٹ. میرا پیغام رساں، کہا نجومی. کہا میرے جال کیا ہوں گے؟ فرمایا عورتیں ہیں. عورتیں شیطان کا جال ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار گانے والی عورت گا رہی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ گا رہی تھی نا تو شیطان اس کے دونوں نتنوں میں پھونک مار رہا تھا. اللہ اکبر. آپ نے پھونک مارتے ہوئے دیکھے نا لکڑیوں کو، جب آگ جلاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھونک مارتے ہیں. اسی طرح یہ جو گانے ہوتے ہیں یہ شہوت کو ابھارتے ہیں، پھونک مارنا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث 3895 ہے، الجرس مزامیر الشیطان. حضور فرماتے ہیں گھنٹی جو ہے یہ شیطان کے ساز ہیں. گھنٹی شیطان کے ساز ہے. بدر جاتے ہوئے اونٹوں کی جو گردنوں میں گھنٹیاں تھی، رسول اللہ نے حکم دیا ان سب کو اتارو. اونٹوں کی گردنوں سے رسول اللہ نے گھنٹیاں اتاری ہیں. اللہ اکبر. کتنی ہم نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، مزارات پر عورتیں وہ نیم برہنہ لباس، سروں سے دوپٹے ہٹائے ہوئے ہیں اور وہ دھمال ڈالتی ہے اور وجد کی کیفیت ہے. یہ کوئی اسلام نہیں ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنے ایسے بدبخت ہے کہ جو نعت خوانی کا نام لے کر اس میں وہ خرافات انہوں نے ڈالی ہے کہ نہ کلام اہل سنت کا ہے، نہ ان نعت خوانوں کا حلیہ اہل سنت کا ہے. ہم ایسے نعت خوانوں کا بھی ہمیں بائیکاٹ کرتی ہیں. ہم ایسے نعت خوانوں کو پروموٹ. نعت خوانی تو وہ ہے جو رسول اللہ کی محبت دلوں میں ڈال دیں. کتنی ایسی ویڈیوز آئی ہیں جس میں اہل سنت پہ اعتراض ہوتا ہے، دیکھو یہ تمہاری عورتیں ہیں میک اپ کر کے، بن سور کے. میک اپ کر کے تو رسول اللہ نے منع کیا، مسجد میں بھی نہ آئے. جو بن ٹھن کے مسجد میں نہیں آ سکتی، وہ بن ٹھن کے بیٹھ کے اسٹیج پہ بیٹھ کے اور پھر وہ نعت پڑھنا اور پھر اس ویڈیو کو وائرل کرانا، یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے؟ کون سی رسول اللہ کی محبت ہے؟ کیا اس عمل سے رسول اللہ خوش ہوں گے؟ وہ ایک ساتھی نے ویڈیو بھیجی، کہتے ہیں اب دیکھو ظلم کی انتہا دیکھو، یہ بھی اسلام میں. وہ ایک کہتے ہیں گانے کے طرز پہ ہے، میں نے لکھا ہے وہ، ہاں چٹا چولا سیدھ درزی میں لے کے جاواں گی مکہ عرضی. اب یہ بھی کہتے ہیں کوئی گانا ہے اور گانے کے اوپر یہ بنایا ہے. اس سے رسول اللہ خوش ہوں گے؟ یہ دین کی خدمت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آیت نمبر 7 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. لہو الحدیث. اچھا، لہو لعب کے گانے سرور اور یہ رقص و سرور کے
گانے بجانے کے جو شیدائی ہیں، کیا وہ قرآن سننے کے قریب آئیں گے؟ وہ قرآن سے دور بھاگیں گے، قرآن سننے کے لیے وہ نہیں آئیں گے۔ جس چیز سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے نا، اس کو وہ سننا نہیں چاہتا۔ ایسا ہی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے، جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ آدمی جس چیز کو پسند نہیں کرتا اس کو سنتا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف سے باہر نکلے نا، تو کچھ ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی، آپ علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ آج ہم بانسری سننے کے لیے ہیڈ فون لیتے ہیں نا، حضور علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، اور آپ چلتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ دھیمی دھیمی اب بھی آ رہی ہے۔ حضور نے اپنے کان مبارک میں اپنی انگلیاں رکھی ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ ایک مقام پہ پہنچا، اب آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ اب آواز نہیں آ رہی۔ حضور نے اپنی انگلیاں نکال دی۔ یہ کافر کیا کرتے تھے؟ ابو جہل اور کمپنی نے مشورہ کیا کہ قرآن کی آواز بار بار رسول اللہ جو ہمارے ساتھی ہیں کفار ان کو سنا رہے ہیں اور وہ ان کے قریب جا رہے ہیں، تو پیغام کیسے روکا جائے؟ تو انہوں نے چال کیا چلی، کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ یہ سورہ فصلت یعنی حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ جب حضور قرآن پڑھنے لگے تو تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، آوازیں کسو، اونچی اونچی بولو، تاکہ ہمارا اونچا بولنا قرآن کو مغلوب کر دے۔ ارے اس ظالم نے سوچا ہی نہیں کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہیں جائے گا، یہ پھونکوں سے برا یہ چراغ بجایا جائے گا؟ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور ہے خدا ہوتا ہے۔ آج کائنات کے کونے کونے سے اللہ نے قرآن کی آواز سنائی ہے۔ انہوں نے تو بند کرنا چاہا نا، اللہ نے پوری کائنات کو قرآن کا پیغام پہنچایا ہے۔ یہ کافروں کی چال کہ وہ قرآن کی آیتیں نہیں سنتے، جو قرآن پڑھتے ہیں نا ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ نماز با جماعت کھڑی ہو، اس آیت کے پیش نظر ایک کلام کر رہا ہوں آپ سے، نماز با جماعت کھڑی ہو، پیچھے مسلمان نماز پڑھتا ہو اور موبائل فون پہ گانا بجنا شروع ہو جائے، امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اس آیت کو پڑھیے گا اور پھر اپنے عمل کو دیکھیے گا۔ امام قرآن پڑھ رہا ہے، ہماری اتنی بے حسی، ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی اور پیچھے سے گانے کی ٹون، بلکہ کچھ نے تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب ہم نے اذان رکھی ہے، ہم نے کوئی تلاوت رکھی ہے، وہ بھی نہ رکھی جائے۔ جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو تو پھر خاموشی، پھر خاموشی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ عبادت میں مشغول ہے نا، جب لوگ عبادت میں مشغول ہو تو پھر آپ کلام نہ کریں، پھر سیاسی گفتگو، پھر غیبتیں، پھر ایسی گفتگو کی جس سے نمازیوں کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو کر آپ کی گفتگو کی طرف ہو، پھر اس قرآن کی آیت کو آپ تلاوت کریں کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور ہم کلام میں ڈسٹربنس، اللہ کی عبادت میں لوگوں کو عبادت سے غافل کر دیتے ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی پاک علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے حضور ایک شکوہ کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، متروک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ گلہ اس شخص سے ہے کہ جس نے قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کیا، دوسرا وہ ہے جس نے اللہ کا کلام تو مانا ہے لیکن اس کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تیسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام مانتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف چومنے کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم صبح و شام اس کو اٹھائیں اور چومتے رہیں۔ اس قرآن کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اس کو صرف برکت کے لیے گھر کی وہ اونچی جگہ پہ رکھے تاکہ کوئی چور ڈاکو اور گھر جلنے سے محفوظ ہو جائے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پہ رکھا جائے یا سورہ یاسین مردے کے قریب پڑھا جائے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ سب چیزیں جائز ہیں لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا۔ قرآن کا مقصد یہ تھا اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ کتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اس ہفتے میں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مہینہ ہو گیا ہوگا اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے رمضان میں قرآن کو اٹھایا ہوگا۔ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں کہ قرآن ہر روز صبح کھولے، ایک آیت ہی پڑھ لیں، صرف ایک آیت، ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ. ایک آیت پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ اور شیطان یہیں سے مار کھانا شروع ہو جاتا ہے کہ جب لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں. ہم باقی دنیا کی ساری کتابیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن، مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن جی آپ خود نہ پڑھیں، آپ قرآن خود پڑھیں، اس کی تفسیر علماء اہل سنت کی تفاسیر سے پڑھیں، پھر آپ کا دل بھی روشن ہوگا اور آپ کی زندگی میں برکتیں بھی آئیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.